الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ کیا جماعت آنے پر کوئی دعا یا ذکر ثابت ہے؟ جماعت آنے کے سلسلے میں حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جماعت شیطان کی طرف سے ہے، اور جب کسی کو جماعت آئے تو منہ کو بند کر لے، یا اگر کنٹرول سے باہر منہ ہو جائے، کھل ہی جائے، تو ایسی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند فرماتا ہے، ویکرہ التصاوب، اور جماعت کو ناپسند فرماتا ہے۔ فاذا عطس فحمد اللہ، تو جب کسی کو چھینک آئے اور وہاں اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جو بھی سننے والا ہے، فحق علی کل مسلم سمعہ ان یشمتہ، کہ ہر مسلمان جو سنتا ہے اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو۔ اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر چھینکتا ہے کوئی اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَمَّا التَّصَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ جماعت یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، طاقت بھر اسے دبانے کی کوشش کرے، روکنے کی کوشش کرے، منہ کو نہ کھولے، منہ کو دبا لے۔ فَإِذَا قَالَهَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جماعت آتی ہے اور وہاں اگر ہاہا کرتا ہے منہ کھول کر کے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصاوب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، کہ جب تم میں سے کسی کو جماعت آئے تو اسے وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے روکے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ حدیث کے اندر ایک تو شیطان ہنستا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اس میں ہے فإن الشیطان یدخل، اس لیے کہ شیطان داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ جماعت آنے پر آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے، دبانا چاہیے، جبڑوں کو مضبوطی سے، جب بھی جماعت آئے جبڑوں کو مضبوطی سے دبا کر کے اندر ہی اس کو ختم کر دے۔ لیکن اگر بے قابو ہو جائے اور منہ کھل جائے جماعت آنے کے لیے تو ایسی صورت میں ہاتھ رکھ لے۔ ہاتھ کون سا رکھے؟ دایاں ہاتھ رکھے یا بایاں ہاتھ رکھے؟ اس سلسلے میں حدیث کے اندر کچھ نہیں آیا ہے کہ دایاں ہاتھ رکھے بایاں ہاتھ رکھے۔ البتہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کے لیے دایاں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، اور جو گندے والے کام ہوتے اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، تو بایاں ہاتھ کا استعمال کرے وہاں، کیونکہ شیطان یہ بہت زیادہ خبیث ہے، اور یہ جو جماعت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو شیطان کو ہٹانے کے لیے آدمی بایاں ہاتھ کا استعمال کرے۔ لیکن اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، جس حساب سے ہو پہلے دبانے کی کوشش کرے، اگر منہ کھل ہی جائے جماعت آنے کے لیے تو وہاں آدمی ہاتھ رکھے، چاہے دایاں ہاتھ رکھ لے بایاں ہاتھ رکھ لے۔ سنت سے اس کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے کہ نہیں جماعت آتے وقت دایاں ہاتھ سے ہی روکنا ہے یا بایاں ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاں، منہ کو کھلا نہ چھوڑے، اس حساب سے جب بھی جماعت آئے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، لیکن کنٹرول سے اگر باہر ہو جائے تو وہاں ہاتھ رکھ لے اور ہاتھ سے دبانے کی کوشش کرے۔ جماعت چاہے نماز میں آئے چاہے نماز سے باہر آئے، نماز میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو جماعت آنی شروع ہو جاتی ہے، تو چاہے نماز میں آئے یا چاہے نماز سے باہر آئے، نماز میں بھی آئے تو وہی شکل ہے کہ کنٹرول دبانے کی کوشش کرے، منہ بند کر لے، لیکن اگر منہ کھل جائے تو ہاتھ رکھ لے، ہاتھ رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اذا تصاوب احدکم فی الصلاۃ فلیکذب ما استطاع فإن الشیطان یدخل، کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعت آئے تو اسے طاقت بھر کنٹرول کرنے کی، دبانے کی کوشش کرے، روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ منہ اگر کھول دیتا ہے کوئی تو شیطان اسے داخل ہوتا ہے، اس لیے منہ اگر کھل جائے تو آدمی کو ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ جہاں تک دعا کی بات ہے یا ذکر کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر اور کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جماعت آنے پر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یعنی تعوذ پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ اگر کوئی کہے چھینکنے کے بعد تو وہاں جواب میں یرحمک اللہ کہے گا سننے والا، یہ ثابت ہے۔ لیکن جماعی آنے پر کہ کسی کو جماعی آئے تو وہاں وہ ذکر کرے اور یہ دعا پڑھے، ایسا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعی آنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ سنت جانے، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت سمجھتے ہوئے کہ ایسا سنت ہے یا ایسا کرنا یہ ثابت ہے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔